جو عبادت کا مفہوم ہے اس کو مختصر انداز میں اگر ذہن نشین کر لیں، مختصر 2-4 پوائنٹس، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آئی آپ کو عبادت کا حکم دیا۔ ایک تو حکم یہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آ گیا ہمارے ساتھ، قرآن پاک کی روشنی میں یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا رسول پاک کے ساتھ۔ اب یہاں تک تو ہے عبادت کا مفہوم جو فرمایا گیا آپ تک بات پہنچ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کریم جو اللہ کریم ہے اس نے آپ کو ان سالوں میں پیدا کیا، 1910 میں 1960 میں 80 میں پیدا کیا، تو جتنی عمر یہاں پیدا کیا۔ یہ حکم بھی اللہ کا حکم ہے، نگاہ پیدا کی نظارہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ حکم جو ہے ترک نہ کر دینا۔ نماز حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا کیا ہے؟ عبادت، اور نظر کا استعمال کیا ہے؟ عبادت۔ زندگی کے پہلے ہونے فرائض کا خیال کرنا عبادت۔ جس طرح کا کوئی ایسا میں نے بتائی کی بات آپ کو کہ شاہین ہو اور وہ صرف عبادت سجدہ ہی کرتا جائے، اڑے نہ مرغی اللہ کو، تو اس کی عبادت کی قبول نہیں ہوگی، کہ اس کو پتہ کیا کہ پرواز کے لیے، ورنہ اب یہ بات ضروری ہے۔ اگر منشا یہ ہوتا کہ ہم صرف اللہ کے پاس رہنا ہوتا تو اللہ کے پاس تو ہم پہلے ہی موجود تھے، زندگی میں پیدا ہونے سے پہلے ہی، یہ تو مقصود ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ ہم اللہ کے پاس بالکل محفوظ موجود تھے، اس نے بھیجا کہ یہ ایک چکر لگاؤ دنیا کا۔ اگر ہم ویسے ہی ہونا ہے تو کوئی بات نہیں نا۔ اب آگے دیکھو کہ آپ پر کیا کیا فرائض عائد ہیں، ان فرائض کی بجاوری بھی عبادت ہے، حق والے کا حق دینا بھی عبادت ہے، وہ فارمولہ عبادت ہے کہ آپ کی جسمانی حرکات عبادت اور سجدہ اور تسبیح ایٹ بات، اور آپ کے اعمال عبادت ہے، آپ کے بزرگ آپ کے لیے عبادت ہے، آپ کا خرچ اخراجات عبادت ہے، آپ کا سوچنا عبادت ہے، آپ کا دیکھنا عبادت ہے، آپ کس طرح احترام کرتے ہو بزرگوں کا، یہ عبادت ہے۔ سارے مضامین عبادت کے ہیں، تو یہ ایسا نہ ہو کہ صرف آپ فارمولے عبادت کرتے رہو اور آگے پیچھے سارے ظلم ہوتے جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، یہ بات جو ہے نا آپ کو آپ کے وقت کے درویش سکھائیں گے۔ یہ بات ضروری ہے کہ فارمولے میں آپ نے کس طرح سیٹل ہونا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فارمولے چلتا رہے اور زندگی اندر سے جائے کسی جگہ نہ پہنچے، خیال غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ نماز فحشاء سے برائی سے بچاتی ہے تو بچائے نا، پھر اس کے بعد ایک اور شرط ہے جس سے اللہ کریم کی کتاب ہے، ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ ساتھ پر شرط لگا دی کہ اس کے لیے تقویٰ پہلے کر لو، ہدایت لینے کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا پہلے الف لام میم ذالک الکتاب ہو، اس میں شک نہیں ہے، یہ پکی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ کس کو؟ بڑا دھیان کی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، تو غیر متقی اب اس میں ہدایت نہ لے گا، اینڈ ہو گیا۔ اور دل اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے اور یدلو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا، یہ کتاب کچھ گمراہ کر دے گی، اس کو ہدایت دے گی، اللہ کی کتاب گمراہ کر دے گی۔ اور اللہ کی ہے کہ خود ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یہ مسجد ہے نا، اس کو توڑ دو، یہ میرے لیے نہیں بنی ہے، شرارت کے لیے بنی ہے مسجد۔ تو گویا کہ مسجد بھی عبادت کے راز کام ہو سکتی ہے، نہیں پاس سمجھ مسجد بھی، ہاں مسجد جو ہے آپ بنا رہے ہیں، اگر آپ نمائش کی خاطر بنا رہے ہیں تو پھر رکاوٹ ہے۔ اکثر مساجد اللہ تعالیٰ پر ہم کو ضروری نہیں باندھ دینا، میرے والے جو چیز نمائش کے لیے ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اس لیے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو مطلب پکی مسجد ہو جی وہی رنگ مرمر کی، اس میں سجدہ زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس میں قریب ہوتا ہے مٹی میں؟ سجدہ تو اللہ کون ہے؟ جس بزرگ کے آستانے سے دادا صاحب السلام، دادا صاحب کی مسجد بن رہی ہے ایشیا کے اندر مسجد بن رہی ہے۔ دادا صاحب کا سجدہ مجھے یقین ہے کہ خالی زمین پر تھا، مجھے یقین ہے۔ اب آپ لوگوں نے یا آپ کے مرشدین نے آپ سے دادا صاحب کے سجدے کا رنگ چھین لیا، مسجد بنا کے درمیان میں کھڑی کر دی۔ آپ کو کہے تو کیا کہے، اسلام نہیں کرے گا نا، وہ جو سجدہ تھا نا مٹی والا وہ رہ گیا آپ کا۔ دادا صاحب کی تقریر والا، تقریر وہ تھی، تقریر یہ نہیں ہے جو آپ دیکھیں گے۔ دادا صاحب سے پوچھو کبھی تھا اس کے والے دن کہ جناب کا کون کو سارے یاد اللہ کا کام بار بار تاکہ میرے پاس کو بھی نہیں آیا،
کیوں نہیں آئے؟ کہتے جو مجھے اس کے لیے آئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے، وہ چلے گیا عزیز کے پاس، بار قوالی ہو رہی تھی، بار قوالی کھا پی کے لینا دینا پیسے ضائع کرا کے چلے گیا۔ اب یہ سوالی دادا صاحب تو نہیں ہے نا، دادا صاحب کی کار قوالی سننے کو میں اس وقت جائز کہتا ہوں جب 3 دن کا فاقہ ہو اور پھر کھانا اویلیبل ہو اور آپ کھانا نہ کھاؤ اور قوالی سننے کا شوق ہو تو پھر آپ سن لیا کرو، دادا کہہ رہے ہیں، ورنہ قوالی ہوتے ہوئے کی بات میں فرق نہیں ہے، ہم ویسے قوالی سننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات، دادا دادا سے قوالی میں لوگ چلے گئے، کچھ لوگ باہر جو ہے ڈھول ڈبکے کے ساتھ جلوس کر کے باہر چلے گئے، کچھ لوگ باڈی شیک میں سب مکمل ہو گیا اور کھایا پیا اندر سے قصور کرتے ادھر ادھر لے کے چلے گئے بچائی، وہ اس کا عورت ہے۔ کچھ اور لوگ بات کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ جب محفل نعت خانوں کی کر کے چلے گئے۔ میرے ساتھ جو ہے نا ملاقات کے لیے میرا استاد مجھے تو کوئی نہیں ملا، اللہ یہ کہ جو کوئی ملا ہو کہ مجھ سے میرے راستے کا اور مسافر بننا چاہے، جو ہے آگے کام کے لیے سارے آگے مجھے آگے آٹے میرے خادم بن کے ہیں اور خدمت مجھ سے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں خادم ہے آدم ہمیں پیسے تم دے دو، ہم آپ کو غلام ہے، یہ ہر کام کر دو، ہم آپ کے بالکل کھڑے میں 2-4 کام اور کر دو، بلکہ آپ کو کوئی بنفس نفیس اللہ مل جائے نا انسان کو تو یہ بڑا مشکل بات ہے کہ جانے دو۔ ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے پھر سنا رہا ہوں، جو ہاتھ سنا رہا ہوں کہ ایک درویش اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کہ میں ہے اور وہ پاس سے گزر ہوا جبریل امین کا، اسے دیکھیے درویش بیٹھ ہے، اس نے کہا بھائی درویش کیا بات ہے کہ تم کون ہو؟ کہتے میں جبریل ہوں۔ اچھا پھر تو کام بن گیا، اللہ میاں سے میرا سوال کرنا ہے، کوئی دعائیں ہیں 2-4؟ ان کا بہت جلدی بہت کوئی 2 کی نہیں، جبریل نے کہا میں کام پہ جا رہا ہوں، میں کیا دوں ساری باتیں، ان کا باقی بات تو سنی نہیں، کیا کہے گا؟ کہتے میں بالکل اصلی بات کیا دوں گا کہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ بھی دے دے، آپ بتانا میری کائنات میں تو بات اتنی ساری ہے کہ اگر آپ کو واقعی کبھی اللہ مل جائے مجسم بنفس نفیس، آپ سے پوچھیں گے کہ کوئی واقفیت ہے منسٹر سے کہ آپ لئی ہو تجوز دے رہا اللہ کہنا مہربانی کر 2-4 مشکل کام ہے کام سے مالو، یہ کوئی بھی لے جو کہنا سجدہ کر یہ بکتا ہے کچھ سامنے ہو میں سجدہ کروں، یہ بات ہے نا کام کیا ہے یہ اللہ پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ کو ملا نہیں ہے ورنہ آپ کام پہ لگا دیتے، اچھا نہیں ملا، آپ میری بات نہیں ہے، اللہ کیا چاہیے یا رب العالمین ہم تیرے کام کریں اور تو ہم پر بدلے حکومتی کر، اچھا تو ہمارا مسجود رہ اور ہمیں سجدے کی ذوق عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں زندگی میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں داعش سے بچا، ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، درمیان میں کوئی ایسا انسان نہ گزر جائے جو تیرے راستے کا شوق ہم سے چھین لے، اور یہ بہت ضروری ہے، دعا کیا کرو یا رب العالمین ہمیں تیرے راستے کا شوق ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا شوق ہے، راستے میں ہم جو دوست اور محسن اور بزرگ بناتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ مل جائے کہ ہم سے متاع سفر ہی چھین لے، اس لیے دعا ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین تیرا راستہ سیدھا درول سچا راستہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں وہ لوگ عطا فرما جو واقعی تیرے راستے کے لیے ہمیں مطلب کوئی نہ کوئی بات بتائے نصیحت کرے اور تیرے راستے کا ذوق ہونا چاہیے۔ باقی حاضرین حضرات سب لوگوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دینی دنیاوی کچھ مشکلات آسان فرمائے، کچھ میں نے سیکھا باقی سب کچھ ہی معاف کر دے، اچھا پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔